جی السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. آج یہاں سپریم کورٹ کے باہر افتخار گیلانی ایڈوکیٹ جو کہ سینئر پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں اور سابق وزیر قانون بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، پر ان کے ساتھ سینئر جرنلسٹ راشد حبیب اور ٹیرنس سگمنی، یہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں. ہم بات کرنے جا رہے ہیں ابھی حال ہی میں ایک جو تنازع کھڑا ہوا، ایک کنٹروورسی خاص طور پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس کی وجہ سے، جو انہوں نے نیب کے اندر قانون کے اندر کی گئی ترامیم کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت کے دوران دی، اور مبینہ طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ صرف ایک ایماندار وزیر اعظم آیا ہے، جس کی بات میں وضاحت بھی کر دی گئی اٹارنی جنرل بیرسٹر شہزاد عطا الہی کی طرف سے، اور اس پہ سینٹ میں ہنگامہ ہوا کہ اٹارنی جنرل کیسے یہ وضاحت دے سکتا ہے. سینٹ کے اندر کیونکہ کچھ تنقید ہوئی تھی، جس کے بعد اٹارنی جنرل نے اس پہ وضاحت جاری کی تھی. سینٹ کے اندر سینیٹر عرفان صدیقی نے تنقید کی تھی، اور جب اٹارنی جنرل نے تحریری خط لکھ کے وزیر قانون آمن نذیر تارڑ کو جب وضاحت جاری کی، تو اس کے اوپر پھر سینیٹر رضا ربانی نے احتجاج کیا سینٹ کے اندر، اور وہاں پہ کافی ہنگامہ خیز صورتحال بھی رہی. بنیادی سوال افتخار گیلانی صاحب یہ بنتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی کارروائی کے حوالے سے، اور پھر پارلیمنٹ اور سیاستدانوں سے متعلق ایک تسلسل کے ساتھ سپریم کورٹ میں نہ صرف یہ کہ کچھ خاص مقدمات زیر سماعت رہے ہیں کافی سال سے، بلکہ کچھ ریمارکس بھی بہت تیزی سے آتے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے مختصراً آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے. آج بھی ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کچھ ریمارکس دیے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں سینئر جرنلسٹ راشد حبیب سے، پھر آپ کے پاس اس معاملے پہ بات کرتے ہیں. جی راشد، آج یہ کون سا کیس تھا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے الیکشن کمیشن کے افسران سے ایسے کون سے براہ راست سوال پوچھے جن کا اس کیس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا؟ شکریہ مودی صاحب. آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی میں جب اعتماد کا ووٹ لیا جانا تھا تو پی ٹی آئی کے کچھ ارکان نے انحراف کیا، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جنہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا اور نااہل قرار دیا گیا. ان کی پٹیشن تھی کہ ہم تک پی ٹی آئی کا میسج پہنچا ہی نہیں تھا ہماری جماعت کا، اور ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا، ہمیں سنے بغیر ہمیں نااہل کیا گیا، اس پہ ریویو کیا جائے. تو لیکن یہ تو انفریکچوس ہو گیا معاملہ، کیونکہ پٹیشن اس لیے انفریکچوس ہو گئی کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، تو اب ان کی اہلیت اور نااہلیت سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اور اس لیے ڈیزالو ہو گئی، یہاں پہ جلد فیصلہ ہی نہیں ہوا. جی جلد فیصلہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی لا پوائنٹ ڈیسائیڈ ہو سکتا تھا، وہ بھی نہیں کیا. لیکن اس کے بجائے جو ہی کیس ٹیک اپ ہوا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کیس کی کوئی بات ہوگی. چیف صاحب نے ڈی جی الیکشن کمیشن سے پوچھا، لاہور ہائی کورٹ نے ضمنی الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے، وہ آپ اس میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہے؟ جنرل الیکشن کرانے کے لیے تاریخ کا حکم دیا، تو اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کنسلٹ کر رہے ہیں، گورنر سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ ابھی لیگل کورس لیں گے، یعنی اپیل کریں گے. اس پر جسٹس عائشہ نے کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں اور آپ کنسلٹیشن کیوں کر رہے ہیں؟ تو عدالت کو بتایا گیا کہ ہائی کورٹ ہی کی یہ ڈائریکشن ہے، اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم کنسلٹ کریں. جس پر چیف نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ پٹیشن انفریکچوس قرار دے کر کیس ختم کر دیا گیا. اچھا، ایک غیر متعلق معاملہ تھا جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال جواب شروع کر دیے، اور ایک واضح میسج چلا گیا اب لاہور ہائی کورٹ کو بھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کیا سوچ رہی ہے، اور یہ معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں ہی آنا ہے. گیلانی صاحب، میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک کوئکلی جو ایک دن پہلے کا واقعہ ہے اس کے بارے میں ٹیرنس سگمنسی پہ بھی بات کر لوں. ٹیرنس، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب قانون میں ترامیم کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس کچھ دیے تھے مبینہ طور پہ، جن کی بات میں تردید کر دی اٹارنی جنرل نے کہ ایک ہی وزیر اعظم ایماندار آیا، مگر اسی کیس میں کچھ دوسرے ریمارکس بھی دیے تھے، اور وہ یہ تھے کہ الیکشنز کیوں نہیں کرا دیے جاتے اور عوام کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ ڈیفیکٹو قانون سازی ہو رہی ہے، یہ انکمپلیٹ ہے اور ڈیفیکٹو لیجسلیشن ہو رہی ہے. تو یہ کس قسم کے ریمارکس چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے دیے تھے؟ کیونکہ ایماندار وزیر اعظم کے علاوہ دوسرے ریمارکس کی تو کوئی وضاحت نہیں آئی ابھی تک. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ نیب امینڈمنٹس کا کیس چل رہا تھا تو مخدوم علی خان صاحب جو ہے اپنے آرگومنٹس دے رہے تھے فیڈریشن کی طرف سے، تو
ड्यूरिंग द जो हेयरिंग है उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें जी वो एक प्राइम मिनिस्टर था, वो ईमानदार था और वो उसकी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था, लेकिन जब 1993 के केस में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का फैसला आया तो वहाँ उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि भाई वो असेंबली जो है ना वो सही तरीके से जो है ना डिसॉल्व नहीं की जस्टिस नसीम हसन शाह। नसीम शेषन साहब की। तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि देखें ये है कि जो है ना अब जिस तरह के हालात मुल्क के अंदर चल रहे हैं इसमें तो बेहतर ये है कि जो है ना आपको मतलब इन लोगों की तरफ जाना चाहिए कि उनका बेसिकली ये कहने का मकसद था कि इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रही है हुकूमत। तो उन्होंने हालांकि इस मामले का नैब की तरमीम वाले केस से भी कोई ताल्लुक इससे कोई ताल्लुक इससे कोई भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है ना ये पता नहीं क्यों 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 इस चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने ये जो है ना ये बात की कि जी नहीं जो है ना लोगों को इलेक्शंस करवा दें तो जो है ना जो मुल्क के अंदर जो हालात इस तरह के चल रहे हैं तो वो इससे जो है ना वो बहुत शुक्रिया टैरिस सेगमनी और राशिद हबीब। आपका भी इफ्तिखार गिलानी साहब आपने सुना है, ये बड़ा एक रुझान बनता जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जजों के सामने जो केस लगा होता है उस केस के ऊपर बहस या गुफ्तगू होने की बजाय एक जो करंट कंट्रोवर्सी होती है, जो पॉलिटिकल तनाज़ात होते हैं, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट में भी जिन पे बात करने से मना किया गया स्पेसिफिकली कि किसी पब्लिक कंट्रोवर्सी में जजों को नहीं पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर रिमार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पे सियासतदानों के हवाले से तो बहुत ही मोहब्बत का, वो कोट एंड कोट मोहब्बत का इजहार किया जाता है। और नैब तरमीम के केस में उन्होंने बाकायदा लिस्टें मंगवाई हैं कि कौन से पार्लियामेंटेरियन के मुकदमात जो हैं वो ख़त्म हुए हैं और कौन से ऐसे पार्लियामेंटेरियन थे जिन्होंने वोट दे के नैब के कवानीन में तब्दीली की है जिससे बज़ाहिर उनको खुद ही फ़ायदा होना था। तो इस किस्म का जो रुझान है इसके बारे में आपका तजुर्बा क्या कहता है बतौर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन और साबिक वफाकी वजीर और बतौर एक कानूनदार? ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम बॉडी। पार्लियामेंट में या सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया कहीं भी पार्लियामेंट इज़ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। एक सिस्टम बन गया कि अब सारे 20 करोड़ तो नहीं बैठ सकते एक कमरे में, तो उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे होते हैं। नंबर वन तो पार्लियामेंट को कहना, कुछ भी कहना, बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है, कोई हक कोई नहीं रखता। दूसरी बात, जैसे आपने कहा ट्रेंड चल गया, उसमें मैं हुकूमत की भी कमज़ोरी समझता हूँ, अब जानता हूँ कि हुकूमत भी कमज़ोर है। कि हुकूमत में इनको क्या मतलब, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट इज़ द प्रेरोगेटिव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस और यू टू कंसल्ट। अब एक ही चीफ जस्टिस, फिर आप कल कहेंगे नहीं जी 4 हाई कोर्ट्स के सबको कंसल्ट करें, 5 हाई कोर्ट इस्लामाबाद, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। और जैसे आपने फरमाया, आज अखबार में मैंने भी देखा कि अटॉर्नी जनरल ने क्लैरिफिकेशन दी। अटॉर्नी जनरल कौन होता है रिप्रेजेंट करने वाला चीफ जस्टिस को? चीफ जस्टिस साहब ने अगर कोई करवानी हुई है तो रजिस्ट्रार है हाई कोर्ट का जो उनको रिप्रेजेंट करता है, जो उनको मातहत है, उनको कहा जा सकता था कि आप ये क्लैरिफिकेशन दे दें। और मेरा ज़रा बानी से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि अटॉर्नी जनरल इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो ऑफिसर है। वो अगर गवर्नमेंट को नहीं डिफेंड करेगा तो उसको क्या रह गया? और ये रुझान हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है कि खुले बस मादर पिदर आज़ाद जो दिल में आए। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी सबसे बड़ा हूँ जज साहिबान से कि खुदा के वास्ते कन्फाइन योर सेल्फ टू केस से करें। हालत ये हो गई है कि डर लगता है इनके सामने बात करते हुए भी। और ये सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केसेस डील किए जा रहे हैं, बहुत लोगों को, मेरा अपने साथी तो मामला नहीं है ना, मैं अगर आता हूँ तो अलिफ या बे या दाल या जीम के केस लेके वो बेचारा जलील हो जाता है, या मैं नहीं अच्छा लगता है, मेरे कपड़े नहीं अच्छे लगते। अब तो ये हो गया, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अच्छा आप अच्छे हैं या बुरे हैं, खुदारा इट्स एन अल्टीमेट कोर्ट। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी कुर्सी से नवाजा है, उसकी इज़्ज़त भी आपने रखनी है ना। तो ये ट्रेंड बिल्कुल अच्छा नहीं है कि आप रिमार्क्स करते रहें, रिमार्क्स होने ही नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप ये कहते हैं कि लिस्टें फराहम की जाएं उन पार्लियामेंटेरियन की जिन्होंने वोट डाला उन तरमीम के लिए जिनसे उनको ज़ाती फ़ायदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनलेस आपके सामने कोई केस आता है
ایک کیس آتا ہے، متی اللہ جان صاحب نے کیس کیا جی افتخار گیلانی چوری کر گیا اور وہ پہنچا تھا سپریم کورٹ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ جنرل ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دیں. میکسیمم واٹ ہی کوڈ ڈو از کہ وی کوڈ ریکویسٹ دا اسپیکر آف دا اسمبلی کہ جی وہ تحقیقات کر لیں. آپ کا کیا اختیار ہے؟ دیکھیں ٹریکوٹمی آف پاور بیسیکلی ہمارا کانسٹیٹیوشن از بیسڈ آن ٹریکوٹمی آف پاور. یہاں پہ تو اب لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن کیسے تعینات کر دیا، اور یہ تعیناتی جو رولز کے مطابق I ہوتی ہے، know. آئین کے مطابق وہ نہیں تو ہوتی. یہ سر اسپیکر وہ مجھے وہ اسٹیٹ نہیں یاد، ون آف دی اسٹیٹس آف انڈیا، اور یہ ہوا ہے واقعہ، اس میں ہائی کورٹ نے، وہاں کے ہائی کورٹ نے ایک ممبر کو بحال کیا جو ہٹا دیا گیا تھا، اور وہ گیا اوتھ کے لیے. اسپیکر نے کہا میں اوتھ نہیں دیتا. اس ممبر نے جا کے کنٹمپٹ کی اپلیکیشن کر دی. چیف جسٹس نے اس ہائی کورٹ کے کنٹمپٹ کا نوٹس دے دیا. اسپیکر نے کنٹمپٹ کا نوٹس دے دیا اسپیکر کو، چیف جسٹس. چیف جسٹس. اچھا، ہاں ہاں، مطلب اسپیکر نے چیف اسپیکر نے جسٹس کو چیف کنڈیم جسٹس کو کرنا. کنٹمپٹ، ریکارڈڈ اچھا، ججمنٹ ہے، ریکارڈڈ AIR میں آئی ہوئی، اس کو دے دیا، نوٹس دے دیا. ہنگامہ ہو گیا سارے انڈیا میں. پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر منت جی، اس نے کہا، اسپیکر نے کہا میں مر جاؤں، میں نے نہیں اس کو نہیں دیتا، جاؤ، اٹس مائی ہاؤس، آئی ہیو ٹو ریگولیٹ مائی ہاؤس اینڈ آئی ایگری ود ہم. اور یہاں پہ تو ایک دفعہ پوچھا جا رہا تھا کہ اسپیکر اسمبلی کیوں نہیں آئے، وہ کدھر ہے؟ ایک کیس کے اور اندر اسپیکر کو بھی طلب کر یہ بیٹا ویسے بڑی غلط بات ہے کہ آپ ساری گورنمنٹ کو ٹھپ کر کے رکھ دیتے ہیں. ہم وہ تو یہ دیکھیں نا، ہم تو آدمی ہیں بیٹا، وہ تیری بات بوڑھے ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ آتا تھا پشاور سول، میں سپریم کورٹ کا وکیل بھی نہیں تھا. حمود الرحمان صاحب کا بینچ تھا اور قیوم خان صاحب پیش ہو رہے تھے. اس زمانے میں کیمبل پور اور میاں والی وہ آلسو پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ تھا. تو میاں والی کا شاید کہ کیمبل پور کا کوئی لیڈر تھا، اس کو وہ ڈیفینس آف پاکستان فلانا لا میں اس کو باندھا ہوتا. وہ 3 مہینے بعد بورڈ ہوتا ہے. تو قیوم خان صاحب کو یہ گلا تھا کہ بورڈ صحیح نہیں ہوا، ریویو بورڈ جو ہے. ریویو بورڈ. تو اس نے کہا، اٹھنے لگے ٹی بریک کے لیے. اس نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ اس نے کہا وائی ڈونٹ یو، قیوم خان صاحب نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو کال دا چیف سیکرٹری. تو محترمہ نے کہا چیف سیکرٹری، وائی شوڈ یو کال دا چیف سیکرٹری؟ ہی از چیف سیکرٹری آف دا پروونس، وہ چلا رہا ہے سارا صوبہ. ہاں یہ میں کر دیتا ہوں کہ چیف سیکرٹری سے ریکویسٹ کر دے کسی افسر کو جو جانتا ہے اس کیس کو، فائلیں لے آئے. یہاں تو یہ نیا تماشا شروع ہو گیا، سیکرٹری خود آئے گا، چیف سیکرٹری خود آئے گا. وزیر اعظم کو بلا نو، دس از رانگ، دس از، یہ بڑی، اس میں گورنمنٹ کی ویکنس، بالکل گورنمنٹ کی ویکنس ہے. گورنمنٹ شوڈ سے بڑے ادب سے کہ جی مائنڈ نہ کریں، آپ کو فائل سے غرض ہے نا، بندے سے تو نہیں غرض. میں نے غلطی کی ہے، افتخار گیلانی نے غلطی کی ہے، میں فائلیں بھیج دیتا ہوں. آپ یہ نا تم کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے، کیوں؟ یہ چیزیں بہت تباہی کی طرف لے جا آپ رہے یہ ہیں. سمجھتے ہیں کہ جو سینیٹر رضا ربانی نے اٹارنی جنرل کے خط پہ اعتراض کیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے کیوں پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی تنقید کے اوپر خط لکھ کے وضاحت کی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس کی، یہ درست ہے؟ کیا اٹارنی جنرل بھی جو ہے ایک آئینی عہدیدار ہے، کیا اس کو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کے اندر ہونے والی تقریروں پر کوئی وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی؟ نہیں، اس کا کوئی کام نہیں ہے کسی کو بھی وضاحت دے. Why should he give? He is not authorized by the، دیکھیں he is a گورنمنٹ کا آدمی ہے. پارلیمنٹ کا مالک جو ہے چلانے والا اسپیکر، اسپیکر جانے، اسپیکر کا کام جانے، اسپیکر نہیں کرتا ہے کام. انگلینڈ میں 2-3 ایسی مثالیں ہوئی ہیں کہ ہاؤس آف کامنز میں ممبر الیکٹ ہو کے آتا تھا، اسپیکر کہتا جاؤ، تو میں نہیں ہوتے تھا. گورنمنٹ نے کہا واٹ کین وی ڈو، کورٹس نے کہا واٹ کین وی ڈو، ہی از ان چارج. دیکھیں کچھ سینکٹیٹی ہوتی ہے، اگر آپ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کو نہیں مانتے تو کل آپ کی سینکٹیٹی کوئی نہیں مانے گا. پھر یہی ہوگا نا بدلہ، پھر وہ کہیں گے ایسے جاؤ پھر آپ سمجھتے ہیں اٹارنی جنرل کا یہ مس کنڈکٹ تھا؟ بالکل مس کانڈکٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن دس واز ناٹ پراپر آن ہز پارٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ افتخار گیلانی. اور انہوں نے اپنے تجربے سے اور پڑوسی ملک انڈیا کی بھی مثال دی اور یہ بتایا کہ کیسے آئین کے مطابق عدلیہ اور پارلیمان وہ ایک دوسرے کی حدود کا احترام کرتی ہیں اور کس طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتی ہے. اور خاص طور پہ جو ججز کچھ معاملات میں، سیاسی معاملات میں
اپنے سامنے لگے ہوئے کیس کے ہٹ کے جو ریمارکس دیتے ہیں اور آبزرویشن دیتے ہیں، ان سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی سیاسی نظریے کو یا سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس سے عدلیہ جیسے ادارے کا جو وقار ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔